شیعوں کے سب سے بڑے ذاکر خمینی کا ایک جانشین اور جو ساتھی تھا، حضر اور سفر میں اس کے ساتھ رہنے والا تھا، جب انہوں نے شیعہ مذہب سے براءت کا اعلان کیا اور توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوا، اس نے پھر ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تاریخی حقائق ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں شیعہ مذہب کے حوالے سے لکھی، ایسی چیزیں جو ہم نہیں جانتے، بہت عجیب و غریب راز و نیاز کی باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ شیعہ احباب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ اہل بیت کی توہین سے بھی باز نہیں آتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین سے بھی باز نہیں آتے۔ پھر انہوں نے لکھا اس کے اندر کہ جو شام غریبہ کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر جب شام غریبہ جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ احباب شام غریبہ کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کو مرد و عورت ایک ہی کمرے کے اندر بند ہو کر، اس کمرے کے اندر اندھیرا کر کے جو عورت جس مرد کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کے ساتھ متع کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ اس نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ شیعہ مذہب کا بہت بڑا ذاکر ہے اور وہ جانتا ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس کی رودات سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ احباب پورے محرم کے مہینے کے اندر ان کے اندر ایک اتنا افسوس کا اور اتنا غم کا جو ہے وہ پہاڑ گرتا ہے کہ پورے مہینے پاؤں کے اندر جوتے پہننا بھی گوارا نہیں کرتے، پورے مہینے کے اندر وہ افسوس کرتے ہیں، اور شام غریبہ کے اندر صرف وہ خاص وقت ہے جس خاص وقت کے اندر ان کے ہاں شیعہ مذہب کے ہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس خاص وقت کے اندر وہ تھوڑی دیر کے لیے بہت زیادہ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ اسی افسوس کو وہ شام غریبہ کا نام دیتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ویسا وہاں پر کام ہوتا ہے۔ یہ تو ایک شیعہ ذاکر جو بعد کے اندر مسلمان ہوا، اس نے اپنی زبانی رودات بیان کی ہے۔ اب اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شام غریبہ میں شیعہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف افسوس کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شیعہ مذہب کے اندر جتنی غلط رسومات ہیں، جتنی بری خصائل ہیں، بری عادات ہیں، اس جو سابقہ شیعہ ذاکر تھا، جو خمینی کا ساتھی تھا، اس نے وہ ساری ایک ایک کر کے اس کے اندر شمار کروائی۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی کہ شیعہ مذہب کی خود اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زور زبردستی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی راضی نہ ہوئیں، وہ اس شادی سے راضی نہ تھی، نعوذ باللہ۔ شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، اور یہ شیعہ ذاکر اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے، تاریخی حقائق کے اندر، جو بعد کے اندر مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کی اجازت کے بغیر زور زبردستی ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اور پوری زندگی اسی صدمے کے ساتھ انہوں نے گزاری، اور آخری وقت کے اندر بھی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی نہیں تھی، پوری زندگی ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا اسی وجہ سے رہتا تھا
یہ شیعہ مذہب کی غلیظ ترین کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، جو شیعہ احباب اپنے آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حسینی ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر واقعات خود پڑھ کر دیکھیے گا تو انسان کو روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مذہب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں، فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اتنا غلیظ ترین مذہب، جس مذہب کے اندر پاک پیغمبر کی عزتوں کو نہ چھوڑا جائے، جس مذہب کے اندر اہل بیت کی توہین کو عبادت سمجھا جائے، یہ وہ غلیظ ترین مذہب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حالت اسلام پر رکھے، اور جب موت آئے تو حالت ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے لے کے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان شریروں سے محفوظ فرمائے۔